अहम खबर शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात का एलामिया जारी। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर रहे हैं। ये मुआहिदा जो दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर चुके हैं। ये मुआहिदा जो दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा व तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुआहिदे में यह भी कहा गया था कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत ही तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। एलामिया के मुताबिक मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। ये एलामिया जारी किया गया है सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात का, और इस एलामिया के मुताबिक मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। एलामिया के मुताबिक ये मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती को बढ़ाने अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, और एक बेहतरीन इस्तकबाल के बाद सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर चुके हैं। ये मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। एलामिया भी जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक ये मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। मुआहिदे के मुताबिक किसी भी एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत ही तस्वुर किया जाएगा। इस मुआहिदे पर दस्तखत किए सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, जो कि स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा है जिस पर दस्तखत किए गए। एलामिया जारी किया गया है इस मुलाकात का। एलामिया के मुताबिक एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी भी करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक जो मुआहिदा जिस पर दस्तखत किए गए थे सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, ये स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा है जिस पर दस्तखत किए गए। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। एलामिया जारी किया गया इस मुलाकात का। एलामिया के मुताबिक एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत ही तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत ही तस्वुर किया जाएगा। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए, उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात का एलामिया अब जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पुरतपाक इस्तकबाल उनका किया गया, उनको बहुत ज़्यादा एहतराम और इज़्ज़त दी गई। जब वो सऊदी अरब पहुँचे, सऊदी वली-ए-अहद से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद एलामिया जारी किया गया है, और एलामिया के मुताबिक जो है मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक बशीर साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है, और इस एलामिया के मुताबिक किसी एक मुल्क के ऊपर भी जारियत दोनों ममालिक पर जारियत ही तस्वुर की जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक तारीखी मुआहिदा है। हमारे सऊदी अरेबिया के साथ जो दिफाई नौइयत के तल्लुकात हैं वो 1967 में शुरू हुए थे, और उसके बाद हमने 80 की शुरू की दिहाई में हमने उनके साथ अपनी फोर्स की सऊदी अरेबिया में डिप्लॉयमेंट का मुआहिदा भी किया। बट ये दिफाई मुआहिदा जो दोनों मुल्कों के दिफा के हिसाब से है, और कि एक मुल्क पे जारियत दूसरे मुल्क पे तस्वर की जाएगी, और दोनों जो है वो
مل کے اب کسی بھی جو ہے جارحیت کا مقابلہ کریں گے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور پاکستان کی ایک قسم کی فتح ہے, کیونکہ اگر اب دوبارہ انڈیا نے ہماری طرف دیکھا تو اب چائنا کے ساتھ سعودی عربیہ بھی کھڑا ہوگا, اور اگر اسرائیل نے کسی طرح سے اگر کسی بھی ملک نے اگر سعودی عربیہ کی سوورینٹی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی تو وہ پاکستان میں جارحیت تصور کی جائے گی. تو آپ فیوچر میں دیکھیں گے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کی جو تعلقات ہیں, جو کوآپریشن ہے, وہ انتہائی بلندیوں پہ پہنچ جائیں گے. تو اس میں کریڈٹ جاتا ہے ہماری سیاسی قیادت کو, اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں اپنی جو ہے ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے اور ٹرمپ صاحب کو بھی متاثر کیا, اور وہ شی جن پنگ کے ساتھ بھی جا کے چائنا میں ملے, اور اب وہ اس معاہدے کے وقت سعودی عربیہ میں مضبوط ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تمام دنیا کے معاملات میں پاکستان اور سعودی عربیہ ایک ساتھ کھڑے آپ کو ہوتے نظر آئیں گے. طارق صاحب یہ کہے گا کہ اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد اب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ معاہدہ کیا میسج دیتا ہے عالمی دنیا کو, اور خاص طور پر جب بات کی جائے پاکستانی مسلم ممالک کی, پاکستان کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کی جو بات ہو رہی تھی اور جس طرح سے اجلاس بھی ہوا تھا, ہنگامی اجلاس, اس کے اندر بھی یہی بات کی گئی تھی کہ اب ایک ہونا ہے اور دنیا کو یہ میسج جانا چاہیے. کیا میسج جاتا ہے اس معاہدے کے بعد؟ دیکھیں اس وقت پاکستان ملیٹریلی جو 57 OIC کے ممالک اس میں سب سے طاقتور اور مضبوط ملک ہے, اور اکانومی کے حساب سے 57 OIC ممالک میں سب سے جو طاقتور ہے اکنامیکلی اقتصادی طور پہ وہ سعودی عربیہ ہے. اب یہ دو ملک آپس میں مل گئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا دفاع جو ہے دونوں کا جو ہے ہماری اس میں انٹرسٹ ہے, اور ایک ملک پہ جارحیت دوسرے ملک پہ تصور کی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملک اقتصادی میدان میں بھی اور دفاعی معاملات میں بھی اب یہ کہ ایک جسم اور دو قالب کی طرح چلیں گے. تو یہ پاکستان کی بہت ایک, جیسے میں نے کہا, تاریخی یہ پاکستان کا ایک لینڈ مارک ایونٹ ہے, اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے خاص طور پہ ہماری ملٹری ڈپلومیسی کی. آف کورس سیاسی قیادت کو تو جاتا ہی جاتا ہے کیونکہ ملک کو وہ لیڈ کر رہے ہیں, بٹ ان کے ساتھ ملٹری قیادت نے جس کا ساتھ دیا اور پاکستان میں دنیا کا جو ہے فتح کا اور امپورٹنٹ کا جھنڈا جو انہوں نے گاڑ دیا. جی, پاکستان کی فتح کا بھی ایک میسج جاتا ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اعزاز چودھری سابق سیکرٹری خارجہ ہیں, یہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. اعزاز چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو معاہدہ آج ہوا ہے جس پر دستخط ہوئے ہیں, یہ دنیا کو کیا میسج دیتا ہے؟ اچھا پیغام ہے. پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کا ساتھ دیا, غیر معمولی تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے, اور یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ دفاعی تعاون کو ہم اس سطح پہ لے کے جا رہے ہیں کہ ایک پر جارحیت دوسرے پر جارحیت تصور کی جائے گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندوستان پاکستان پہ جارحیت کرتا ہے تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور اگر سعودی عرب پر کوئی جارحیت کرتا ہے کوئی بھی ملک تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے تو بہت بڑی پیش رفت ہے. جی اچھا, یہ کہیے گا کہ عرب ہنگامی سربراہی اجلاس کے بعد جب بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی تھی اس بات کو کہ پاکستان اٹامک پاور ہونے کی حیثیت سے کوئی اپنا کردار نبھائے دنیا کے اندر, جب قطر پر حملہ کیا اسرائیل نے, اس کے بعد تمام مسلم ممالک کو ایک ہونے کا جو میسج دیا جا رہا تھا, اس حوالے سے اس کے بعد اس طرح کا ایک معاہدہ سامنے آنا اور ایک پیغام دنیا کو جانا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایٹامک پاور والا معاملہ اس میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ ایٹامک پاور تو پاکستان کی بنی ہے اس لیے کہ انڈیا کی طرف سے اگر کوئی ایگریشن ہوگی تو یہ ہمارا الٹیمیٹ ڈیفینس ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس وقت جو بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ جو دفاع کی جو مجھے سمجھ آئی ہے دفاعی تعاون, وہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی جارحیت ہوگی تو پاکستان جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہوگا. پاکستان نے پہلے بھی یہ بات کہہ رکھی ہے کہ ہمارے حرمین شریفین جو ہیں ان کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کی جارحیت میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ, وہ انگریزی میں لفظ ہے شولڈر ٹو شولڈر, کھڑا ہوگا. تو اسی طریقے اب پاکستان کے خلاف اگر جارحیت کوئی ہوتی ہے کسی قسم کی تو سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. سعودی عرب نے ویسے بھی کچھ اور بھی میں نے اس میں پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ پاکستان میں معاشی تعاون بھی بڑھائیں گے, سرمایہ کاری بھی کریں گے, یہ بھی بہت اچھی خبریں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مومنٹ آ گیا ہے پاکستان کی اور سعودی عرب کی تاریخ میں جو پہلے میں نے کم از کم نہیں دیکھا تھا. تو مجھے تو اچھا لگ رہا ہے, اگر اللہ کرے اس کے اوپر عمل درآمد ہو تو اس سے بہتر اور کیا بات ہے.
اچھا یہ کہیے گا کہ اوور آل وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ جو دورہ ہے جس کے اس دورے کے اندر بہت پرتپاک استقبال کیا گیا سعودی حکومت کی جانب سے شہباز شریف کا، پھر بہت سے مذاکرات ہوئے، وفود کی سطح پر یہ مذاکرات ہوئے ہیں اور ایک غیر معمولی قسم کا یہ دورہ تھا، اوور آل آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پوری ہماری تاریخ میں کبھی بھی یہ کوئی انہوں نے غلط سمت اختیار کی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اور اس لیے اگر کوئی بدگمانی پیدا بھی ہوئی تو وہ بڑی تیزی سے نکل گئی۔ تو یہ ایک پاکستان کی کامیابی ہے، کیونکہ ہندوستان تو پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے اس نے پوری کوششیں کر کے دیکھ لیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس طرح کے پاکستان کے مثالی تعلقات پیدا ہو رہے ہیں گلف کی ریاستوں کے ساتھ، خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ، تو یہ تو ہمارے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ پورا ویسٹ ایشیا اگر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ ہندوستان کو ایک بڑا کڑا جواب ہے کہ دیکھیں پاکستان کو آپ تنہا کیا کریں گے، یہاں پہ تو یہ سارے اتنے بڑے بڑے ہمارے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ تو ایک کولیکٹیو ڈیفنس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی اچھی پیش رفت ہے۔ اچھا یہ کہے گا کہ ایک ملک پر حملہ یا جارحیت دوسرے ملک پر بھی جارحیت تصور کی جائے گی، اس سٹیٹمنٹ کے بعد آپ پاکستان کی جو پوزیشن ہے خطے میں وہ کیا دیکھتے ہیں؟ خطے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی پاکستان کو آپ کوئی لائٹلی نہ لے۔ یہ بھارت نے جو پہلے سوچ رکھا تھا نا کہ اور کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں افغانستان میں بھی یہ سوچ آتی ہے کہ جیسے پاکستان کے ساتھ ہم کھلواڑ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے جو ملک ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، وہ پاکستان کو اب دیکھ رہے ہیں، اور ان میں یہ بھی ملک شامل ہے جو گلف کے ریاستیں بھی ہیں۔ یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مئی 2025 میں جب پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کیے تو اس کے بعد سے یہ سارا ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ اب سارے ممالک کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی اس خطے میں اگر کوئی صحیح ملک ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ، وہ پاکستان ہے۔ تو ایک لحاظ سے بہت ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ہمارے لیے بھی اچھا، تاکہ دنیا کو بھی محسوس ہو سکے کہ پاکستان کے ساتھ یہ سب ملک کھڑے۔ پاکستان کی پوزیشن اسٹرانگر ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ خطے کے اندر مارکہ حق کے بعد خاص طور پر؟ جی بالکل، ایبسولوٹلی، یہی تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ شکریہ۔ پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ اعزاز چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کی ملاقات کا اعلامیہ جاری ہو چکا ہے۔